السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ مشکل اور پیچیدہ احادیث کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے دوسری حدیث ہے، اس کو حدیث النزول کہتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کا سمائے دنیا پر تشریف لانا، روزانہ جو ہے رات کے تیسرے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمائے دنیا پر تشریف لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، یعنی روى البخاری و مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فی مسلم۔ یہ حدیث نمبر ہے 758، یہ حدیث نمبر ہے 758، اور باب الترغیب فی الدعاء، یعنی حدیث النزول، میں نے کہا کہ حدیث نزول یعنی اللہ تعالیٰ کے سمائے دنیا پر نازل ہونے کی حدیث ہر روز۔ تو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شب سمائے دنیا پر تشریف لاتا ہے جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، فرماتا ہے جو شخص مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جو شخص دست سوال دراز کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، جو شخص مغفرت کا طالب ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ ابھی میں نے بتایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور 758 نمبر کی حدیث ہے، باب الترغیب فی الدعاء ہے۔ حدیث مشکل نہیں ہے یہ، اور نہ ہی اس میں کوئی اشکال ہے، لیکن صرف اور صرف اس حدیث کے سمجھنے میں اشکال ہے۔ چنانچہ بہت کمزور ایمان لوگوں نے، منافقوں، منکروں اور کچھ مستشرقین اور مستشرق، آپ جانتے ہیں، یہیں پہ ٹھہر کر بتا دوں کہ مستشرق اس کو کہتے ہیں جو مغرب کا رہنے والا ہو اور اس نے مشرقی علوم یعنی قرآن اور حدیث کو اور اسلام کو بہت اچھی طرح پڑھا ہو، اس لیے نہیں پڑھا اس نے کہ اس میں اس کو سمجھ کر دین اسلام کو قبول کرے گا، بلکہ اس میں کیڑا نکالنے کے لیے اور اس کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کے، اس میں کوئی اگر کمزوری مل جائے تو اجاگر کرو۔ اسلام میں کمزوری کیا ہے؟ اسلام تو خوبیوں والا دین ہے، اسلام تو ایک مکمل دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو مستشرقین کی دسیسہ کاری اور ان کی شاہ پر اس حدیث کا انکار کر دیا ہے بہت سے منکرین نے، اور کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، یہ فراڈ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات سمجھنے سے بالا تر ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اتر آئے اور اس کو چھوڑ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ان کے سامنے یہ نہیں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 جو ہے یہ جواب، یہ حدیث سند کے اعتبار سے متواتر ہے، یعنی متواتر حدیث ہے، اس کے ہر دور میں ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ایک جماعت نے اس کو روایت کیا، یہ حدیث مستند کے اعتبار سے متواتر ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر، امام احمد نے مسند میں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں،
اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے۔ یہ سباب حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور سب نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کو امت نے تسلیم کیا ہے، اور یہ حدیث پہلے اور بعد کے لوگوں میں مشہور و معروف ہے۔ کسی صحابی نے اور نہ ہی کسی تابعی نے اس کا انکار کیا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہے تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ سند اور متن کے اعتبار سے اس حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سب نے نقل کیا ہے اس کو۔ جن لوگوں نے بھی پہلی صدی کے اندر اس حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، وہ سب کے سب بددین اور منکر ہیں، دین اور شریعت ہی منکرین دین و شریعت ہی ہیں، یعنی انہی لوگوں نے انکار کیا اور کسی نے نہیں۔ رہا اس حدیث کا متن تو اس میں کسی طرح کی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اس میں۔ جو شخص بھی قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں غور کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کو صفت نزول سے متصف فرمایا ہے۔ یہ صفت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اور صفات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف قصد کرنا جبکہ وہ دھواں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو آنے سے موصوف کرنا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے اور یہ 310 نمبر کی آیت ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تبارک و تعالیٰ ابر کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی؟ اور دوسرا ارشاد باری یہ ہے وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 7 نمبر کی آیت سورہ ہے، اور آیت نمبر 158۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ اس حدیث کے اندر مشکل شکوک و شبہات کرنے والوں کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے، یا ثابت کیا اور مانا ہے تو اس کی ذات سے الگ مانتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ، یعنی اللہ کی صفات کا انکار ان لوگوں نے کیا ہے، یا ایسے لوگوں نے اگر اللہ کی صفات کو مانا ہے اور ثابت بھی کیا ہے تو اس کی ذات سے الگ مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو معطلہ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن اس کی ذات سے الگ مانتے ہیں، تو علماء عقیدہ کے یہاں ایسے لوگوں کو معطلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے یا اس کو اللہ کی ذات سے الگ مانا ہے۔ جو صفات کو اللہ کی ذات سے الگ مانتا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہو، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی موصوف صفت کے بغیر موجود ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بہت برے پھنسے ہوئے اور بہت ہی غلط عقیدہ رکھتے ہیں، سب کا سب باطل و غلط عقیدہ ہے یہ، اور ایسے لوگ ہمارے زمانے میں بہت ہیں۔ انہیں حق سے ایسا غلط عقیدہ ہے، ان کا بہت ہی باطل و غلط عقیدہ ہے کہ جس نے انہیں حق سے بہت دور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اپنے کہنے کے مطابق یہ لوگ اس سے بھاگ رہے تھے، اپنے کہنے کے مطابق یہ لوگ اس سے بھاگ رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مخلوق سے مشابہ نہ ہو جائے۔ جو بھی اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے گا اور اس کی صفات کو اسی طرح مانے گا جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں، تو وہ غلطی کرے گا اور راہ راست سے بھٹک جائے گا۔
کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے۔ یہی امت مسلمہ کے اسلاف اور خانوادہ نبوت کے لوگوں کا اور صحابہ کرام کا مذہب اور طریقہ ہے۔ اسلاف امت نے اللہ تعالیٰ کو انہی صفات سے متصف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو انہی صفات سے متصف کیا ہے جن صفات سے اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جن صفات سے متصف کیا ہے۔ اسی طرح ہر نقص اور عیب اور کمزوری کی نفی کرتے ہیں جن کی اللہ اور رسول نے نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مخلوق سے مشابہت کی نفی کی ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، ذات و صفات یا افعال میں کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ اور ہمسر ہے۔ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کا علم فلاں کے علم کی طرح ہے اور اس کا استوا فلاں کے استوا کی طرح ہے اور اس کی زندگی فلاں کی زندگی کی طرح ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کی تمام صفات کو مانا جائے اور صفات کے اندر مخلوق سے مشابہت سے گریز کیا جائے۔ اللہ کی ہر صفت خواہ وہ ذاتی ہو یا عملی کامل اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں، ذاتی صفات ہیں، ذاتی صفت جیسے اپنے اس کے اندر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے دو الحی القیوم، حی اس کی ذاتی صفت ہے اور قیوم اس کی عملی صفت ہے۔ تو اس کی چاہے وہ ذاتی صفت ہو یا عملی صفت ہو، کامل اور اعلیٰ درجے کی ہے، اس میں مخلوق کی صفات کی طرح کسی طرح کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سمائے دنیا پر تشریف لانا اس کے علم کے مناسب ہے، اور اس کا گفتگو کرنا اور اس کا استوا ایسی ہے جو اس کی ذات کے شایان نشان ہے، جس کی حقیقت سے ہم سب واقف نہیں اور ہماری عقلیں اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ کیسے ادراک کر سکتی ہیں جب وہ ہمارے حواس خمسہ میں یہ چیزیں نہیں آ سکیں۔ چنانچہ آپ سے اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتا ہے، اس کے استوا کی کیفیت کیا ہے یا اس کے علم کی کیفیت کیا ہے اور اس کے گفتگو قدرت و تخلیق کی کیا کیفیت ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کیسا ہے۔ جب وہ کیسا ہے، جب وہ کہے، آپ کہیں سوال کریں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیسا ہے، جب وہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کی ذات کی کیفیت کیا ہے، تو فوراً ہی آپ جواب میں کہیں ویسی ہم اس کی صفات کی کیفیت نہیں جانتے ہیں، اس میں سے اس کی صفت نزول بھی ہے، بس صفت کی کیفیت کا علم موصوف کی کیفیت کے تابع ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے نزول فرماتا ہے، تو یہ ایسی ہے جیسے سنتا، تو یہ ایسی ہے جیسے سنتا، کیسے دیکھتا، یہ کہیں کہ تو یہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے پیدا کرتا ہے۔ بس ہم لوگ نزول کا معنی جانتے ہیں، لیکن نزول کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جس طرح ہم اس کے سننے، جاننے اور قدرت کے معنی جانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو مخلوق سے مشابہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا خلاصہ یہی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم وہی بات کہتے ہیں جو سلف نے کہی ہے کہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور نزول فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یہاں یعنی اور تہائی رات سے مراد کسی متعین ملک کی تہائی رات نہیں ہے کہ تہائی رات میں آتا ہے تو کسی ملک کی تہائی رات مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ملک میں تہائی رات اور ہر خطے میں تہائی رات مراد ہے۔ اور اسی طرح شب قدر بھی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے،
طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں ہر ملک کی فجر اور دنیا کے ہر خطے کی فجر مراد ہوگی، خواہ وہ ملک مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ آیت کریمہ اور حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ یہ بنیادی بات تھی۔ ایک میں نے اس سے متعلق جو منکرین حدیث اور جو مستشرقین ہیں جنہوں نے اس طرح سے حدیث نزول کا انکار کیا ہے، ان کی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے جو دوسرے اس میں ویڈیو میں اس سے متعلق ہوگا کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقدر فرما دیا ہے، جو کچھ بھی لکھ دیا ہے، یا پھر بعد میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 120 دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز بھی ہوتی ہے پہلے سے اللہ کے علم میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی تفصیل اس کے بارے میں تفصیل آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر کو بدلتا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔